अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 172 से आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूली मिन बअदि मा असाबहुम कर्ह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला और रसूल का हुक्म माना उसके बाद भी कि उन्हें जख्म पहुंचा। किसकी बात चल रही है जी? कौन सी जगह की? जंग की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने जिन लोगों ने अल्लाह ताला और रसूल का हुक्म माना उसके बाद भी कि उन्हें जख्म पहुंचा, उनमें से उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की और अल्लाह ताला से डर गए, बहुत बड़ा अजर है। अब यहाँ पर बात चलते हैं कि इसकी शान नज़ूल के बारे में देखते हैं कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये आयत जो है वो लोग इसके बारे में फरमाया कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहा के मुतल्लिक और उर्वा बिन जुबैर से कहा, मेरे भांजे तुम्हारे वालिद जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नाना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं में से थे। क्योंकि इस वक्त मुसलमान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में छोड़कर चले गए थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अपने भांजे से फरमाया कि तुम्हारे वालिद ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तुम्हारे नाना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं में से थे। ओहद की लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ तकलीफ पहुंची थी, वो जब वो पहुंची जो पहुंचनी थी जब वो पहुंची और मुश्रिकीन वापस जाने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका खतरा हुआ कि कहीं वो फिर लौट कर हमला ना करें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका पीछा करने कौन कौन जाएंगे। इसी वक्त 70 सहाबा तैयार हो गए और रावी ने बयान किया कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनमें शामिल थे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4077 में है, यानी कि शहादत भी मुसलमानों को हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने फौरन जख्म पहुंचने के बावजूद जख्म पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की बात सुनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फौरन ही लब्बैक कहा। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म माना उसके बाद भी कि उन्हें जख्म पहुंचा, इस आयत में इन सहाबा का जिक्र है जिन्होंने गज़वा उहद के बाद अबू सुफियान का पीछा किया और हमरा अल असद पहुंच गए। अबू सुफियान को जब इत्तला मिली कि उनका पीछा किया जा रहा है तो वो घबरा कर मक्का लौट गया। मुसलमानों ने जख्मों से नढाल होने के बावजूद भी अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत की और लब्बैक कहा। तो यहाँ पर उनके बारे में इरशाद फरमाया गया है और अल्लाह ताला फिर उनके लिए फरमाते हैं कि उनमें से उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की और अल्लाह ताला से डर गए, बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने जख्म खाने के बाद भी नेकी और तकवा की रविश इख्तियार करने वालों को अजर की बिशारत दे दी है। अहसनू, अल्लाह ताला के रसूल की ताअत की वजह से और गज़वे में जाने की वजह से ये अच्छा काम उनका क्या था? अहसनू, अल्लाह और उसके रसूल की ताअत भी की और अल्लाह ताला ने जिस काम से उनको जिस काम की वजह से जो लोग बाकी भाग गए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया और वो पीछे रहने वाले नहीं रहे, वो हर चीज में आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, बल्कि हर मामले में आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर अजीम का वादा कर दिया। फिर किस तरह से हमारे कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, कैसे उनमें हिम्मत आती है अबू बकर सिद्दीक के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाने की, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी जगह तज़किरा किया। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु, ऐसी भी रफ़ाक़त, ऐसी भी मोहब्बत, ऐसे भी दोस्त नहीं मिलते जैसी रफ़ाक़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मिली। ऐसे दोस्त नहीं मिलते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम। इस आयत के पीछे जो वाक़यात हैं वो क्या हैं कि ग़ज़वा उहद मदीना से तकरीबन 2 मील के फासले पर हुई। इस जंग के बाद काफिरों को लश्कर वापस हुआ मदीना से 8 मील दूर। जब वो हमरा अल असद में उन्होंने जब पड़ाव डाला और यहाँ उनकी समझ में ये बात आई कि उहद से वापस आकर उन्होंने गलती की है, ज्यादा अच्छा था कि मुसलमानों का पीछा करते और उनकी ताकत का आखिरी तौर पर खात्मा कर देते।
اور یہاں پر انہی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ابو سفیان کا جب وہاں سے جب ابو سفیان کا قافلہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا یہ کس کے بارے میں ہے کہ قبیلہ ابو القیس کا ایک قافلہ جب ابو سفیان کے قریب سے وہاں سے گزرا تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مدینہ۔ پوچھا کس لیے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے خوراک حاصل کرنے کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ محمد کو ہمارا پیغام پہنچا دو، اس کے بدلے ہم تمہیں عکاظ کے بازار میں کشمش دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کہا جب محمد سے ملاقات ہو تو کہہ دینا ہم نے باقی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابو القیس کا یہ قافلہ حمراء الاسد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا اور ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں۔ قد جمعوا، ان الناس، بے شک وہ جو لوگ ہیں، جو دشمن لوگ ہیں وہ تمہارے لیے لوگ جمع کر چکے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، بس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ ان لوگوں کی یہ دھمکی، ابو سفیان کو یہ لگا تھا کہ ان لوگوں کی یہ دھمکی مسلمانوں کو مزید پست کر دے گی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی اس دھمکی نے مسلمانوں کے ایمان کو زیادہ زیادہ سخت کر دیا، زیادہ تر و تازہ کر دیا، ایمان کو زیادہ بالا تر کر دیا۔ آج اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین کے اندر ان کو اب عادت پڑ گئی ہے لاشیں میتیں اٹھانے کی، بچوں کو انہوں نے شہید کروا دیا، شوہر کو، بیٹوں کو، جوان بچوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں کو۔ اب ان کے اندر حوصلہ بڑھ چکا ہے، جب وہ خالی ہاتھ ہو چکے ہیں، اب ان کو کسی ڈر کا، موت کا خوف نہیں رہا۔ بھوک سے، افلاس سے بچے مر رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے ابھی تک لاشیں نہیں اٹھائیں، اسرائیل نے ابھی تک میتیں نہیں اٹھائیں، اس لیے ان کو خوف ہے میت کا۔ اگر کوئی ان کا ایک بھی مر جاتا ہے تو وہ اتنی زیادہ آہو بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا نہیں کہ ان کو بھی ایسے ہی قتل عام ان کا کیا جائے گا جس طرح مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ابو سفیان کو یہ لگا کہ وہ یہ ڈراوا جو مسلمانوں کو بھیجے گا تو ان کو وہ کمزور ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں مزید بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہی معاملہ بالکل پیلسٹائن کے بچوں کا اور پیلسٹائن کے لوگوں کا ہے، اور انہوں نے کیا فرما دیا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہی الفاظ ان لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی مانگنے والے کو ایسے مایوس نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ ان کے خون کو رائے گا نہیں جانے دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی۔ اس میں کیا ارشاد ہوا کہ حمراء الاسد سے مسلمان کس حال میں واپس آئے، کہ وہ یہ ہوا کہ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس لوٹے، جب وہ وفن قلبو، جب وہ واپس لوٹے مسلمان بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ واپس لوٹے، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی بھی رتی برابر بھی تکلیف نہیں چھوا، سبحان اللہ، حالانکہ زخموں سے نڈھال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسے حفاظت کی۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اس رضا کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کی۔
اور فضل کیا ہوا؟ فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت سے حاصل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خریدا، پھر اسے فروخت کر کے اس کا نفع مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر کہ انہوں نے اسی دوران ہی انہوں نے منافع، پیسے کا منافع بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات سنو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بڑا فضل والا پاؤ گے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی مشرکین میں سے جس نے ڈرایا اور کہا کہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ شیطان کی دائیوں میں سے ہیں، میں سے ایک دائی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے جو ایمان سے محروم ہے یا جن کا ایمان کمزور ہے۔ یعنی یہ جو لوگ جو ڈر گئے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے، وہ ڈر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ڈھارس دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو۔ تم ان سے کیسے ڈرو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی رکھی ہے، تمہیں اللہ نے زندگی دینی ہے، تو تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَافُونِي، اے لوگوں مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے، ان کفار سے، ان کی ہیبت سے مت ڈرو، خوف نہ کھاؤ۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ ارشاد، پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مزید تسلی دی گئی ہے اس آیت میں کہ اس کے بعد آنے والی آنے والی دونوں آیتوں کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہی ہے۔ اس غزوے کے بعد منافقین کا نفاق، کفار قریش اور یہود مدینہ کا کفر اور ان کی سازشیں کھل کر سامنے آنے لگی، کیونکہ یہاں پر دیکھ لیا تھا کہ جو منافق تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اب کھلے عام سارے لوگوں کا پتہ لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی کہ ہزار جان فشانی جو جان نچھاور کرنے والے تھے کہ باوجود یہ لوگ اسلام کیوں نہیں لاتے، اتنی زیادہ ان کے لیے کوشش کی گئی، یہ اسلام کیوں نہیں لے کر آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون فی الکفر، کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید تمنا تھی کہ کافر مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کے کفر اور جھٹلانے سے آپ کو شدید غم ملا، غم ان کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ ان کے لیے غمگین نہ ہوں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے عرش پر، اس کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، حظا کوئی حصہ نہ رکھے آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ وافر عذاب، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں چاہتا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی بچے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ اب جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو منافق ہیں، انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ لن یضروا اللہ شیئا، کیا وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ جن لوگوں نے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، وہ بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑے عذاب کا وعدہ کیا، اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا۔ اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا نہیں، اور اس سے دردناک عذاب کوئی ہوگا نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کو مہلت دینے سے مراد زندگی میں کفر کرنے اور ان کے کفر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں بھی طویل کر دی ہیں،
دیکھا ہوگا آپ نے، جتنے بھی جابر حکمران ہوتے ہیں لمبی لمبی عمریں پا کر آتے ہیں، لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کیا یہ تو مرتے ہی نہیں۔ غریب بندہ 40 50 سال میں ہوتا ہے، 55 میں ہوتا ہے، میکسیمم میکسیمم ہو جائے 55 60 میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو ایسے جابر حکمران اور جابر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں لمبی طویل کی ہوتی ہیں، ڈھیل دیے جا رہا ہے، ڈھیل دیے جا رہا ہے، ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ یہ صرف کوئی کافروں کی بات نہ سمجھے، اپنے بھی معاملات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے وہ نیکی کے سبب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کو طویل کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے گناہ کے سبب بھی اس کی زندگی کو طویل کیا ہوتا ہے۔ نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں کرنے کا وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید خیر پھیلانے کا وقت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو مزید ڈھیل دیتا ہے کہ کوئی جواز باقی نہ بچے کہ وہ کہیں جنت میں نہ داخل کر دیے جائیں۔ انما نملی لہم خیر لانفسہم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے کفر میں اتنی ڈھیل دے چکی ہے کہ وہ ڈھیل ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل ان کو گناہوں میں مزید بڑھا رہی ہے۔ اللہ نے ان کو گناہوں میں ایسے 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 گرا دینا ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہ بچے کہ وہ واپس پلٹ کر آ سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو عذاب کا وعدہ کیا بڑے درد، پھر اس کے بعد دردناک کا، اب اللہ تعالیٰ نے جن کو ڈھیل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف آخرت میں رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ حکمران مرنے لگتے ہیں تو ان کی ساری باتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر انسان کے منہ پر ان کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کی وہ بے شک عیش و عشرت میں زندگی گزارتے رہیں جو بھی ہو، لیکن آخر وقت میں ان کی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی خوب رسوا کرتا ہے، خوب رسوا کرتا ہے، اور وہ رسوائی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو دیکھ لیجئے، اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے اگر آپ مشاہدہ کریں، اگر آپ ریکال کریں سارے ایسے جابر حکمرانوں کو، تو آپ کو خود پتہ اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ساری زندگی ان کو ڈھیل دے 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 کر ان کو گناہوں میں اتنا بڑھا دیتا ہے، جب وہ بڑھ بڑھ کر بہت گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ سارے گناہ ان کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر یکدم وہ سارے کے سارے ایسے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اچھا یہ ایسے تھے، اور پھر ہر انسان کی زبان پر ان کے لیے برے الفاظ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے مرنے کے بعد کئی سالوں تک لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ ان کو رسوا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی رسوائی ہی عطا کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے ڈھیل دی، رسوا کرنے والا عذاب اللہ ان کو عطا کرے گا۔ دیکھیے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، پلیز اپنا کیمرہ آف کیجیے گا شہناز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ نہ کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے تمہارے دشمنوں کو الگ کر کے نہ چھوڑ دے۔ اس غزوہ احد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بالکل الگ کر دیا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی معلوم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا کر یہ ساری باتیں، یہ ہم سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں منافق موجود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنگ احد کے اندر ان سارے منافقوں کو ان مسلمانوں سے الگ کر دیا، ان کی خبیث دلوں کو ان سے الگ کر دیا، جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، گندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک لوگوں کے دلوں سے الگ کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ
आकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और कभी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के वो तुम्हें गैब की इतला दें, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम, कि वो तुम्हें गैब अलल गैबि की गैब की इतला दे, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। मैं यशाउ फआमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझ पर, अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी ऐसा करेगा, जो भी अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लेकर आएगा, अगर तुम ईमान लाओगे और मुत्तकी बन जाओगे, तो अल्लाह ताला ने अब उनके लिए अजर अजीम का वादा कर दिया। पीछे हमने 3 अजाबों का देखा, फिर अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि मैंने इनको इनसे अलग क्यों किया, इसलिए ताकि पाकीज़ा अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ऐसे ही मुनाफिकों के साथ मुसलमानों को नहीं छोड़ूंगा, कि ताकि मुनाफिक उनके दीन को बार बार झंझोड़ कर उनको वापस बेदीनी की तरफ ना ले जाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जिस तरह से आप लोगों का ताल्लुक दीन से और कुरान से मजबूत होना शुरू हुआ है, आपकी भी रिश्तेदारियों में कमियां आना शुरू हो गई होंगी, आपके अंदर भी वो लोग आपकी जिंदगी से दूर होना शुरू हो गए होंगे जो आपको दुनिया की तरफ घसीट घसीट कर खींच खींच कर लेकर जाते हैं, वो आपसे किनारा कशी इख्तियार करना शुरू हो गए होंगे। मुमकिन है कि हमें वो तन्हाई महसूस होती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है कि रब ने हमें अपने रास्ते पर चुन लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्तकामत भी अता फरमाए, हमारे जो दिल गमगीन हो रहे हैं, हमारे दिलों के इस गम को दूर कर दे। अल्लाह ताला आगे अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं वला यहसबन्ना, तो एक एक आयत को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए, फिर देखिए कैसे दिलों को सुकून मिलता है। वला यहसबन्ना अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं जो लोग बुखल करते हैं उसमें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दिया है, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें अता किया, ये जो माल और दौलत जो कुछ भी है, ये अल्लाह ताला ने हमें अपने फजल से अता किया। अदरवाइज हम में से किसी इंसान में एक एक दाना भी रिस्क का कमाने की ताकत नहीं है। तो जो लोग अल्लाह ताला के साथ बुखल करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में बुखल करते हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ माल अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाते हैं यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फضलिही हुआ खैरुल लहुम। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग बुखल करते हैं उसमें जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दिया, वो हरगिज गुमान ना करें, वो हरगिज गुमान ना करें कि उनके लिए वो बेहतर है। यानी बखीलों का वो माल जो वो जमा कर रहे हैं, आखिरत में इनके हरगिज काम ना आएगा। बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि ये तो शर है उनके लिए। ये बुखल किया हुआ माल जो वो छुपा छुपा कर जमा कर करके रख रहे हैं, बल्कि उनके लिए वो बहुत बुरा है। दुनिया में भी इनके लिए अल्लाह ताला उनके लिए ये मुश्किल में डाल देगा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिरत में भी ये इनके लिए बदतरीन चीज होगा, शर होगा। सायुतव्वकूना मा बखिलु बिही यौमल क़ियामा, जल्द ही क़यामत के दिन उन्हें उसका तोक पहनाया जाएगा। सायुतव्वकूना, अल्लाह ताला इनके इस बुखल किए हुए माल को उनके गलों में तोक पहनाकर उनके हलक में उनको लटका देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये माल जो तुम जमा कर रहे हो, जो इकट्ठा किए जा रहे हो, जो तुम अपने अंदर डाल अपने अपने पास छुपा रहे हो, ये तुम्हारे कुछ काम आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया फिर उसने उसकी ज़कात नहीं अदा की, तो आखिरत में उसका माल निहायत जहरीला सांप बनकर, जिनकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते होंगे, उसकी गर्दन में तोक की तरह पहना दिया जाएगा। वो सांप उसके दोनों जबड़ों को पकड़ कर कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा खजाना हूँ। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, और जो लोग इस माल में बुखल करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से दे रखा है, वो ये ना समझें कि ये माल उनके हक में बेहतर है। आखिर तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को तिलावत फरमाया। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द,
اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی ساری میراث۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے مال کو اپنے بچوں کے نام پہ لگا دیتے ہیں، یہ میرے فلاں بچے کا ہے، 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 تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی بچے کو کسی بچے کے نام پر اگر آپ نے وہ مال لگا دیا تو پھر آپ اس مال کو بیچ نہیں سکیں گے۔ آپ نے اگر اپنا زیور، اپنا گولڈ جو ہے اپنے بچے کے، اپنی اولاد کے نام پر لگا دیا کہ یہ میری اولاد کے حصے کا ہے، یہ اس کا ہے، تو پھر آپ اس زیور کو بیچ نہیں سکیں گے، آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے بیچ کر استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بچے ابھی آپ کے نابالغ ہیں، یہ اب ان کی امانت ہے آپ کے پاس۔ ہم بڑے بڑے ڈھونگ کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے سمجھدار ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں خود کو کہ ہم ایسے ایسے کر کے زکوٰۃ کے مال سے بچ جائیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں اور ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی آپ کی نیکیوں میں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے آپ کو نیکیاں نہیں ملتی، اس سے بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔